طرح کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب نبوت آپ کے ہی گھرانے میں رہے گی، آپ کے گھرانے کے علاوہ کہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی آپ کے اپنے خاندان کی، آپ کے اپنے وطن کی، عراق کی رہنے والی تھی۔ حضرت سارہ ان کا نام تھا۔ دوسری بیوی بھی آپ کے خاندان کی ہی تھی، لیکن یہ ذرا دور کے رشتہ دار لوگ تھے جو کافی عرصہ پہلے عراق سے ترک وطن کر کے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے تھے اور پھر مصر کے حکمراں بن گئے تھے۔ یہ اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت ہاجرہ ان کا نام ہے۔ عربی میں حاجر کہتے ہیں، ہم اردو والے ان کو ہاجرہ کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ چھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اولاد پہلے عطا فرمائی۔ حضرت سارہ بڑی تھی، ان کو اللہ نے بیٹا بعد میں دیا، اس لیے چھوٹی بیوی کے صاحبزادے بڑی بیوی کے صاحبزادے سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے تھے اور اچھے خاصے بڑے تھے، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا، اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کے بیان میں غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو چکے تھے۔ 2 سال 4 سال کا بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹا مجھے بار بار خواب میں یہ نظر آ رہا ہے، انی ارا فی المنام، یوں نہیں فرمایا رأیت فی المنام، ایک بار نہیں دیکھا تھا وہ خواب، کئی مرتبہ خواب، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ کئی مرتبہ خواب دیکھا تھا، بیٹا مجھے بار بار خواب میں یہ نظر آ رہا ہے انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کروں۔ تم غور کر کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کتنی عمر کے بچے سے رائے لی جاتی ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غور و فکر میں زیادہ وقت نہیں لگا، انہوں نے غور کیا اور فوراً اس نتیجے پر پہنچے میرے والد اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ میرے والد نے اگر خواب دیکھا اور اللہ نے ان کو کئی مرتبہ دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہے کہ میرے والد مجھے ذبح کریں، اور میں اللہ کی منشا کو ٹالنے والا کون؟ موت و زندگی کے مالک تو اللہ ہے۔ والد صاحب نے مشورہ اس لیے کیا تھا کہ مسئلہ بیٹے کی زندگی کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں اسے کیسے ذبح کر دوں؟ صاحبزادے نے سمجھ بوجھ کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حکم پورا کیجئے، میری فکر نہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، میں خوشی خوشی اپنی جان دے دوں گا، آپ دیکھیں گے میں کس طرح صبر و عزیمت کا مظاہرہ کروں۔ ان جملوں میں ہم غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کم از کم 10 سال سے تو اوپر تھی، 12-13 تک کی بھی رائے ہے، تو ہم بہت یقین سے تو عمر نہیں طے کر سکتے، لیکن ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل اس وقت بہت چھوٹے نہیں تھے۔ پھر حضرت اسماعیل نے مشورہ بھی دیا، ابا میری رائے یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میں بھاگوں اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ میں تکلیف برداشت کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اور ابا کچھ بھی ہو آپ میرے ابا ہی تو ہیں، کہیں عین وقت میں آپ کے دل میں باپ کی محبت انگڑائی لے اور آپ میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کا ہاتھ رک جائے چلنے سے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیجیے گا۔ یہ مفسرین کے بیانات ہیں، یہ تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کے اشارے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ یہ مشورے 2-4 سال 5 سال کا بچہ نہیں دے سکتا۔ بہت سارے مضامین قرآن پاک میں بہت اشاروں کی زبان میں ہوتے ہیں، اور یہ حضرات مفسرین کے جو اقوال ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے، انہی اشاروں کو سمجھ کر کے انہوں نے کوئی رائے قائم کی ہوتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھیں، ہاتھ میں چھری لے کر اور اسے بھی خوب گھس کر کے تیز کیا تھا تاکہ فوراً گردن کٹ جائے، ذرا بھی تاخیر نہ ہو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو چھری خوب تیز کر لو تاکہ ذبح کا عمل جلدی مکمل ہو جائے، اسے دیر تک تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری رکھی اور انہیں یقین ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہاں مذبوح کو بدل دیا گیا تھا،
جس گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی وہ حضرت اسماعیل کی گردن نہیں تھی، وہ ایک جانور کی گردن تھی۔ وہ جانور جنت سے آیا تھا یا دنیا کا کوئی جانور تھا جسے فرشتے پکڑ کر لائے تھے، مفسرین کی اس میں بھی الگ الگ رائے ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا، آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری۔ اللہ اکبر! سوچیں، اولاد والے سوچیں کتنا بڑا امتحان تھا۔ اور پھر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلا دی۔ جب گوشت کٹتا ہے تو ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور خون نکلتا ہے تو اس کی گرمی اور اس کی حرارت ہاتھوں میں محسوس ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں گرم گرم خون لگا، رگیں کٹ رہی ہیں محسوس ہوا، گوشت کٹ رہا ہے محسوس ہوا۔ یقین ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جب مذبوح ٹھنڈا ہو گیا، جسے ذبح کیا گیا، جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، انہیں اطمینان ہوا میرے بیٹے کی جان نکل گئی، اس کے جسم کی پھڑپھڑاہٹ بھی ختم ہو گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ پدرانہ محبت اور شفقت آپ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بننے پائی۔ اللہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ آنکھ سے جو پٹی ہٹائی تو دیکھا صاحبزادے تو آرام سے بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، اور ایک جانور کٹا پڑا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوشی سے ناچنے لگتا، لو کام بھی ہو گیا، بیٹا بھی بچ گیا۔ حضرت ابراہیم ایک دم سے گھبرا گئے، شاید اخیر میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور قربانی قبول نہیں ہوئی، میں حکم پورا نہیں کر سکا۔ اللہ، یہ ہے ہمارے باپ حضرت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس گھبرانے پر اللہ تعالیٰ کو جس قدر پیار آیا ہوگا اس کا کون تصور کر سکتا ہے؟ کیسا عظیم ہے میرا بندہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈر رہا ہے کہ شاید حکم پورا نہیں ہو سکا، فوراً۔ اور یہ اتنا خطرناک احساس تھا کہ شاید کلیجہ پھٹ جاتا حضرت ابراہیم کا۔ اتنا بڑا حکم بیٹے کو قربان کرنے کا اور میں ناکام ہو گیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا، قد صدقت الرؤیا، بغیر کسی تمہید کے، آگے پیچھے کوئی تمہید نہیں۔ قد صدقت، ابراہیم گھبراؤ مت، تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا کر دیا۔ ہمیں تمہارے بیٹے کی جان نہیں لینی تھی، ہم کو صرف تمہارا امتحان لینا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے۔ یہ جانور جو تمہارے سامنے ذبح کیا ہوا پڑا ہے، یہ تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے، اور یہ ایک نہیں، اب ایسے کروڑوں جانوروں کو ہم نے تمہارے بیٹے کا فدیہ بنایا ہے جو قیامت تک ذبح ہوتے رہیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مفسرین کہتے ہیں ذبح عظیم سے مراد وہ سارے جانور ہیں جو قیامت تک ذبح ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے، حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جانور کیوں قربان کیے جاتے ہیں؟ لوگوں کو خیال آیا کہ شاید یہ بھی ایک قسم کا چڑھاوا ہے، ہماری جاہلیت کی کوئی رسم ہے، اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بس بچوں تمہارا جلسہ ہو گیا، تم لوگ جاؤ۔ اصل میں غلطی بڑوں سے ہوتی ہے نا، ان کو آگے بیٹھنا چاہیے، بچوں کو پیچھے بیٹھانا چاہیے، لیکن محبت سے ڈانٹ کے نہیں بھگانا چاہیے۔ کل کو یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بھی آگے بیٹھیں گے۔
اب آپ لوگ بچوں کو آگے بیٹھا دیتے ہیں تو وہ تو بچے ہی ہیں نا، کتنی دیر تک سکون سے بیٹھ سکیں. اور قریب آئیں، آگے بڑے حضرات. جو لوگ دور بیٹھے ہیں اگر کوئی زحمت نہ ہو تو قریب آئیں. کیا بھائی یہ نوجوان لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں اور ٹیک لگا کر شان سے بیٹھنا، اپنے گھر میں ٹیک لگا کے بیٹھنا. اللہ کے گھر میں ادب سے بیٹھو. ہاں کسی کو مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. باہر والے بھی اندر اٹھ کے آئیں، اندر آؤ، یا تو اندر آؤ یا اپنے گھر جاؤ. مسجد میں بے ادبی سے مت بیٹھو. آپ کرسی لے کر آگے آ جائیے. آپ کرسی پہ ہی بیٹھیے لیکن آگے آ جائیے. کوئی حرج نہیں، باہر جانا ہے باہر جائیے. مسجد میں بیٹھنے کا ادب سیکھو. دین سارا ادب ہے. بے ادبی کے ساتھ دین کی باتیں کی جائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر جا کر سو جاؤ. اللہ اکبر. کیا بات عرض کی جا رہی تھی؟ بول گئے جی. صحابہ نے سوال کیا. صحابہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. سب کچھ، جان مال، پچھلی روایتیں، رسم و رواج سب چھوڑ دیا. آج سے ہم اپنے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. یہی معنی ہے اسلام کے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. اللہ کے پاس اجر کا حقدار وہ بنتا ہے جو کامل اخلاص کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. صحابہ جب پہلے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ عام طور سے بتوں کے ناموں پر ہونے لگی تھیں، چڑھاوے ہو گئے تھے. تو صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہماری جاہلیت کی رسم ہے، ہمیں تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ قربانیاں باقی ہیں تو اب کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. یہ تو بیچ میں بگاڑ آ گیا تھا تمہارے پرکھوں کے ذریعے سے. اصل میں تو یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا نا، اور بیٹے کی جگہ پر اللہ نے جانور کو ذبح کرایا تھا. یہ اس سنت کا تسلسل ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. تو انہوں نے خیال آیا اچھا تو ہمارے ابا کی یادگار ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، ہمارا بھی کوئی فائدہ ہے. قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور ہمیں بھی کچھ ملے گا ان قربانیوں کو کر کے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہاں ہاں ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی. قالوا فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل صوف حسنہ. حضور بکریوں کے بال تو ذرا کم ہوتے ہیں اون کے مقابلے میں، بھیڑوں کے اون تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو حضور اون کے بدلے میں بھی ہمیں نیکی ملے گی. حضور نے فرمایا ہاں ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے تمام ایمان والوں کے روحانی باپ. وہ ایمان والے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا میں تھے، جن کو ہدایت ملی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے، یا وہ ایمان والے جن کو ہدایت ملی حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے. ہاں ایک بات رہ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے کافی چھوٹے تھے. حضرت اسماعیل کی عمر کا تو آپ نے کسی قدر اندازہ لگا لیا. جب حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم تم نے حکم پورا کر دیا، تمہیں خواب میں جو حکم دیا گیا تھا تم نے حکم پورا کر دیا.
اور یہ ہماری طرف سے انعام ہے کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو بچایا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی انعام دیا کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ذبح کا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. یہ فدیہ ہے تمہارے بیٹے کا. اور ابراہیم یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. اور اب ہم نے فیصلہ کیا تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. سلام ہو ابراہیم پر. حضرت ابراہیم کا نام اب قیامت تک زندہ رہے. یہودیوں کے ذریعے بھی زندہ رہا, عیسائیوں کے ذریعے بھی زندہ رہا, اور مسلمانوں کے ذریعے زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری سنائی. ابراہیم ہم نے تم کو ایک بیٹا دیا تھا بڑھاپے میں. تورات کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 83 سال تھی. کتاب و سنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر متعین کر کے نہیں بتلائی گئی, لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے. تورات کی روایت ہے لا نصدق ولا نکذب. ہم بہت زیادہ اس پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے اور انکار بھی نہیں کر سکتے کہ عمر 83 سال تھی. پھر اس کے آگے مزید جوڑ لیجئے, کم از کم 8-10 سال اور جوڑ لیجئے. اگر آپ 12-13 سال نہ جوڑیں تو کم از کم 8-10 سال اور جوڑیں. جب ذبح کا واقعہ پیش آیا اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا, حضرت اسماعیل, بڑھاپے کا سہارا. اللہ نے فرمایا ہم نے ایک بیٹا دیا اتنے بڑھاپے میں, پھر اس کی قربانی مانگی, آپ نے قربانی پیش کر دی. انعام یہ ہے کہ اب ہم آپ کو ایک بیٹا اور دیں گے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. اس وقت حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ اسحاق بھی پیغمبر ہوں گے. اور یہ بیٹا تو پیغمبر ہوگا, یہ تو پہلے سے معلوم تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. تورات کی زبان میں برکت نبوت کو کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی تورات کا مطالعہ کریں, جو آج کل بائبل کا ایک حصہ ہے عہد نامہ قدیم کے نام سے, تو اس میں بار بار برکت کا تذکرہ آئے گا. برکت دینا, برکت دینا. برکت دینے سے مراد نبوت ہے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ. اور ہم نے اس بیٹے کو بھی برکت دی ہے, اس کی اولاد میں بھی برکت ہوگی, اس کو ہدایت بھی ملے گی. اس لیے کہ برکت یہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوں, اور ساری ضرورتوں میں جسمانی ضرورتیں بھی داخل ہیں, روحانی ضرورتیں بھی داخل ہیں. اور نبوت انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. نبوت کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. جیسے کھانا ضروری ہے, جیسے پانی ضروری ہے, جیسے ہوا ضروری ہے, ویسے ہی ہدایت بھی تو ضروری ہے, اللہ کی معرفت بھی تو ضروری ہے, اللہ کی پہچان بھی ضروری ہے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. ہم اس بیٹے کو بھی برکت دیں گے, اس بیٹے کو بھی برکت دیں گے. دونوں کی اولادوں میں بھی اللہ نے برکت دی, دونوں کے سلسلوں میں بھی اللہ نے برکت دی. جو یہودی اور نصرانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں, حضرت ابراہیم ان کے صلبی باپ بھی ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں. جو قومیں بعد میں یہودیت یا عیسائیت میں داخل ہوئیں, حضرت ابراہیم ان کے روحانی باپ ہیں. اسی طرح عرب کے وہ قبیلے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے, اور مکے والے سب حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صلبی باپ ہیں. اور دنیا بھر کے وہ سارے قبائل اور وہ ساری قومیں جو بعد میں ہدایت یافتہ بنی, وہ سب بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں شامل ہو گئیں. وہ حضرت ابراہیم کی روحانی اولاد ہے. تو ایک بہت بڑا خاندان ہے جس کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایمانی رشتہ حاصل ہوا, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے
اس وقت سے جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لا کر مکہ مکرمہ میں بسایا، اس وقت چونکہ خاندان کی بنیاد پڑ رہی تھی، حضرت ہاجرہ نئی نویلی تھی، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، اور حضرت اسماعیل تو دودھ پیتے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے مکہ مکرمہ میں بسایا، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو ان کے لیے کچھ دعائیں مانگی۔ سورہ ابراہیم کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے جن کی تلاوت کی گئی۔ ان دعاؤں میں دنیا میں بسنے والے ہر ایمان والے کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس کے دل میں اپنے خاندان، اپنے گھرانے اور اپنی اولاد کے لیے کیا تمنائیں ہونی چاہیے اور کن ضرورتوں کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک باپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا کیا فکر کرنی چاہیے، یہ پیغام ہے ان آیات کریمہ۔ لیکن ایک بات سمجھیں، قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، یا ان کی دعائیں یا ان کی دعوتیں، اگر ہم ان کو صرف گزرے ہوئے واقعات سمجھ کر پڑھیں اور سمجھیں تو قرآن پرانی کتاب ہو جائے گی، اور قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، قرآن بالکل تازہ دم کتاب ہے۔ قرآن کبھی پرانی ہونے والی کتاب نہیں۔ لا تخلق من کثرت الرد، لا يخلق من کثرت الرد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس کو جب تک پڑھا جائے یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ ولا تنقضي عجائبه الى يوم القیامہ، اور قیامت تک اس سے انسانوں کی رہنمائی کے نئے نئے مضامین ملتے رہیں گے۔ تو قرآن بالکل تازہ کتاب ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے ہر واقعے میں ہم کو تازہ سبق ملے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لا کر مکہ مکرمہ میں بسایا اور اللہ سے ایک دعا مانگی اور چلے گئے، اور 2500 سال پرانا ایک واقعہ، 4000 سال پرانا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کر دیا۔ یہ دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اس کو 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں ذکر کیا تو اب یہ دعا قیامت تک کے لیے ایک تازہ پیغام بن گئی، آج کے لیے بھی پیغام، ہر باپ کے لیے، خاندان کے ہر ذمہ دار کے لیے، ہر شوہر کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اسے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا فکر کرنی چاہیے۔ کسی خاندان کے پھلنے پھولنے کے لیے اور اس خاندان کے تمام افراد کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا تقاضے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو پر امن بنا دیجئے، یہاں امن ہو۔ اگر ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہے تو جینا مشکل ہوتا ہے، انسان پر ہر وقت خوف مسلط رہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے اس زمانے میں الزام لگاتے ہیں
کہ نعوذ باللہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. اسلام کا تعارف کرایا ہے خود پروردگار عالم نے. تو فرمایا اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اسلام تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے طریقے کا نام ہے. یہ وسیع تر تعارف اس لیے کرایا گیا تاکہ اسلام سے یہودیوں اور نصرانیوں کو اجنبیت نہ محسوس ہو. وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ بیان کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، نصارہ کہتے تھے ہمارے ہیں. تو اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم تو بس اللہ کے فرما بردار، سیدھے اللہ کے راستے میں چلنے والے اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے والے ایک وفادار بندے ہیں. تم بھی اللہ کے راستے میں چلنے لگو تو تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر گامزن ہو جاؤ گے، بجائے اس کے کہ تم ابراہیمی بنو تم نے ابراہیم کو یہودی بنا لیا، اور بجائے اس کے کہ تم ابراہیمی بنو تم نے حضرت ابراہیم کو نصرانی بنا لیا. اور ہمارا بھی یہ کام ہے، بجائے اس کے کہ ہم حضرت ابراہیم کو اپنا جیسا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ہم حضرت ابراہیم جیسے اللہ کے وفادار بندے بنے. حضرت ابراہیم کے ذریعے اسلام کا تعارف اس لیے کرایا گیا، وسیع تر تعارف اس لیے کرایا گیا تاکہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اجنبیت نہ محسوس ہو، وہ بھی قریب آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بسانا یہی تو مکے کی بنیاد رکھنا تھا نا. آبادی کی بنیاد انسانوں سے رکھی جاتی ہے، آبادوں کی بنیاد اینٹ اور پتھر سے نہیں رکھی جاتی. بڑے بڑے مکانات بن جائیں، رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ تو ویرانہ ہوگا، وہ آبادی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا، اس لیے کہ پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی پر زندگی کا دار و مدار. قرآن کا ایک معجزہ سنا دوں آپ کو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی زندہ جاندار انسان ہو یا کوئی جانور ہو پانی کے بغیر جیے نہیں. صحراؤں میں ایک چھوٹا سا جانور پایا جاتا ہے، چوہے سے ملتا جلتا، سائز اس کا چوہے جیسا ہوتا ہے، بناوٹ اس کی کنگارو جیسے ہوتی. اگلے پیر چھوٹے ہوتے ہیں، پچھلے پیر ذرا بڑے ہوتے ہیں، اچھل کر چلتا ہے کود کر. وہ پانی نہیں پیتا، پوری زندگی کبھی پانی نہیں پیتا. اگر آپ اس کو زبردستی پانی پلا دیں تو مر جائے گا. اس کے منہ میں پانی گیا اور مرا. اور وہ صحرا میں رہتا ہے، صحرا میں تو پانی ہوتا نہیں، وہ صحرا میں رہتا ہے بغیر پانی. جب اس جانور کی دریافت ہوئی نا تو دنیا کے ملحد سائنسدانوں نے خوب بغلیں بجائیں اور خوب شور مچ. دیکھو قرآن کی غلطی پکڑ لی ہم نے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کوئی زندہ وجود پانی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. اور یہ زندہ وجود ہے پانی کے بغیر باقی رہتا ہے، بلکہ پانی اس کے لیے زہر قاتل ہے، پانی پیتے ہی وہ مر جاتا ہے. پوری زندگی پانی کے بغیر رہتا ہے. پھر لوگوں کو یہ خیال ہوا، سائنسدانوں کو ہی یہ خیال ہوا کہ اب اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، یہ پانی کے بغیر زندہ کیسے رہتا ہے؟ پانی تو بنیادی ضرورت ہے نا. چلو قرآن کو چیلنج تو کر لیا انہوں نے، یہ پانی کے بغیر زندہ کیسے رہتا ہے؟ اب جب انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس پر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی زندگی کے لیے پانی اس کے جسم کے اندر بنتا ہے. پورا ایک واٹر پلانٹ ہے جو اس کے جسم میں ہوتا ہے، جو اور کسی جانور میں نہیں ہوتا. اور کچھ اجزاء ہڈی سے لے کر، کچھ اجزاء پھیپڑوں سے لے کر کے وہاں جمع کر کے وہاں پانی تیار ہوتا ہے. وہ اندر بنا ہوا اپنا پانی پیتا ہے، چونکہ اس کو صحرا میں رہنا ہے، باہر سے پانی نہیں ملتا. پھر ٹاٹا فش ہو گیا وہ دعویٰ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ پھر ثابت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، پانی کے بغیر کوئی جاندار وجود باقی نہیں رہتا. جس جاندار وجود کو باہر پانی نہیں مل سکتا، ہم اپنی قدرت سے اس کے جسم کے اندر پانی تیار کرتے ہیں.
یہ ہے قرآن کے زندہ ہونے کا ثبوت۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ہر دن تازہ ہے، قیامت تک تازہ رہے گی۔ ہر چیلنج کو قبول کرتا ہے قرآن، اور قرآن کے چیلنج کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، زمزم جاری کر دیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بنیاد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس ترین شہر کی بنیاد رکھی تو پہلی دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو پرامن بنائیے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم کی تعلیم دہشت گردی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جھوٹ ہے، الزام ہے۔ لوگ دہشت گردی خود کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مڑ دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں، آپ کے شہر میں جو حادثہ پیش آیا تھا اور جس پر بیچارے کرکرے کو ختم کرنے کے لیے بمبئی کا اتنا ڈرامہ بنایا گیا تھا، پورا ڈرامہ صرف کرکرے کو ختم کرنے کے لیے، اس میں یہی حقیقت تو کھل کے سامنے آ گئی تھی نا کہ الزام لگانے والے دہشت گردی خود کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، لیکن یاد رکھیے امن قائم کرنے کے لیے کبھی کبھی ظالموں کے ہاتھ روکنے پڑتے ہیں، توڑنے پڑتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں۔ امن قائم کرنے کے لیے ظلم کرنے والوں کے ہاتھ طاقت سے روکنے پڑتے ہیں، روکنے سے نہ رکے تو توڑنے پڑتے ہیں، توڑنے سے بھی کام نہ چلے تو کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ امن کی ضرورت ہے، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی کارروائیاں کی ہیں وہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے کی ہیں تاکہ امن قائم ہو، اور پھر مثالی امن قائم ہوا جزیرۃ العرب میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امن کی پیشن گوئی کی تھی، حضرت عدی ابن ابی حاتم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عدی ایسا مثالی امن قائم ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ امن دیکھ لیا۔ جیسے جسم انسانی کو عفونت سے بچانے کے لیے پھوڑے کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اسی طرح انسانی آبادیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ظالموں کا بھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، یہ ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے میں ذرا سا اسے محدود کروں گا، بہت پھیل جائے گی تو وقت بھی بہت زیادہ لگ جائے گا اور شاید بات گرفت سے باہر ہو جائے۔ اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے حضرت ابراہیم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہر باپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے۔ پہلی فکر امن قائم ہو، یعنی ان کی حفاظت ہو، حفاظت جان کی بھی، حفاظت مال کی بھی، حفاظت صحت کی بھی، حفاظت ایمان کی بھی، تب تو امن قائم ہوگا نا۔ صحت کی بھی حفاظت ہو، جزاک اللہ، الحمدللہ، پھر ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ ایمان کا لٹیرا کون ہے؟ شیطان، اور شیطان نے اپنے ایجنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی مورتیاں ہیں، جتنے بت ہیں، یہ سب شیطان کے گویا ایجنٹ ہیں نا۔ انسان ان کو خدا کے برابر بنا لیتا ہے۔ مکے والوں کا الزام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہی الزام تھا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہر لفظ اطمینان سے سمجھ میں آئے اور ہر ایک کے سمجھ میں۔ اصل میں وہ جو زور خطابت ہوتی ہے نا، اس میں سن کر کے مزہ بہت آتا ہے، لیکن ہر بات سامعین کے گرفت میں نہیں آتی۔ اور جو درسگاہ کا انداز ہوتا ہے، اب تو درسگاہوں میں بھی خطابت شروع ہو گئی ہے، جو درسگاہ کا انداز ہوتا ہے وہاں بات سمجھ میں آتی ہے۔
اسی لیے یہ عاجز کوشش کرتا ہے کہ بالکل درس کے انداز میں گفتگو ہو تاکہ بات سمجھ آئے۔ مکے والوں کا کیا الزام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ الزام تھا نا کہ یہ ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹا رہے اور ہم باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور مکے والوں کو یہ بھی خوب یاد تھا کہ ہمارے بڑے دادا حضرت اسماعیل اور ان کے والد حضرت ابراہیم ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم بت پرستی سے مصالحت کر سکتے تو مکہ آباد ہوتا؟ اگر حضرت ابراہیم بت پرستی سے مصالحت کر لیتے تو حضرت اسماعیل پیدا ہوتے؟ اسباب کی دنیا میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ تو مصر کی تھیں، اور حضرت ابراہیم مصر پہنچے تھے تب جب آپ نے عراق سے ہجرت کی تھی۔ اور ہجرت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ بت پرستی سے مصالحت نہیں کی تھی۔ ترتیب کے ساتھ واقعے کو سمجھیں۔ آپ نے عراق سے ہجرت اس لیے کی کہ باپ دشمن ہو گیا، اور باپ نے صاف کہہ دیا میرے گھر میں رہنا ہے تو میرا کہنا ماننا پڑے گا، ورنہ چلے جاؤ یہاں سے، واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ قال السلام علیکم، انہوں نے کہا ابا آپ خوش رہیے، میں باطل سے صلح نہیں کر سکتا، میں چلا۔ حکومت دشمن ہو گئی تھی، حکومت نے حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے سارے جتن کر لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں ایک آپریشن کیا تھا نا، یاد ہے؟ قوم گئی میلے میں، دوست احباب آئے، ابراہیم چلو، بڑے پجاری کے بیٹے تھے، مذہبی امور کے وزیر کے بیٹے تھے، بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں سے دوستی تھی۔ حضرت ابراہیم ان کو سمجھاتے تھے، ان سے خوب بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ سوچتے تھے بھئی اتنا اچھا ہمارا دوست ہے، اتنا سمجھدار ہے، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ زیادہ سمجھدار ہو گیا، زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا، باپ دادا کے طریقے کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن بہرحال ہے تو ہمارا دوست۔ تو بلانے آئے، چلو میلہ ہے چلتے ہیں۔ قوم ساری ستارہ پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توہم پرستی کا فائدہ اٹھایا، اور اسے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چھٹکے ہوئے تھے، اور فرمایا، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کو غور سے دیکھا اور کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اصل طبیعت کی خرابی کیا تھی؟ وہاں میں جاؤں بتوں کی پوجا کرنے، وہاں جاؤں جہاں طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، جہاں ناچ ہوگا، گانا ہوگا، نیم برہنہ لڑکیاں رقص کریں گی۔ اس کو سوچ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی، تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت اچھی نہیں، تم لوگ جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے، شہر خالی، عبادت خانہ خالی۔ بہت دنوں سے انتظار تھا حضرت ابراہیم کو، میں تو اب آخری آپریشن کر ڈالوں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ مت کیجیے گا۔ ان کو اللہ کا حکم تھا، آپ کو نہیں ہے۔ پہنچ گئے کڑھاڑا لے کر، کام شروع کر دیا۔ وہاں جو چڑھاوا وڑا ہوا رکھا تھا، پہلے حضرت ابراہیم نے ڈانٹا، یہ رکھا ہوا ہے سب، مکھیاں کھا رہی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، کتے آ کے لے جائیں، تم لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بولیں، بول سکیں تو بولیں۔ اڑا لیا، کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کی گردن، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، بڑے کو ٹچ نہیں کیا، بڑے کو بالکل ٹچ نہیں کیا، اور کوڑارا اسی کی گردن میں لٹکایا اور اپنے گھر میں جا کے پھر لیٹ گئے۔ شام میں آئے سب واپس، کوہرام مچ گیا۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ارے یہ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ جو ان کی حفاظت کرنے والے تھے انہیں سے کوئی ہاتھ پیر توڑ کے چلا گیا۔
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. بات بادشاہ تک پہنچ گئی. حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا تھا معلوم ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمجولیوں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر توحید کی باتیں کرتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ابراہیم چاہتے تھے ایک مرتبہ میرا پیغام بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے. اس کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے کہ وہ باپ کی سفارش کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور باپ کیوں سفارش کرتا؟ باپ تو سخت مخالف تھا ان باتوں کا. حضرت ابراہیم وہاں پہنچنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم چاہتے تھے ایک مرتبہ مجھے اپنی بات پوری قوم کے سامنے کہنے کا موقع مل جائے. جب داعی مخلص ہوتا ہے تو اللہ مواقع پیدا فرماتے ہیں. مواقع الگ الگ ہوتے ہیں، مواقع کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن اللہ مواقع پیدا فرماتے ہیں. رک کر سوچئے، اس ملک میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے سامنے سارے راستے بند تھے نا. اس کورونا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے موقع پیدا کیا. گھر گھر جاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، ان کے گھروں کے دروازے بھی کھلیں گے، ان کے دلوں کے دروازے بھی کھلیں گے. جب داعی مخلص ہوتا ہے تو مواقع اللہ اس طرح پیدا کرتے ہیں. بالکل وہی موقع جو حضرت ابراہیم کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ موقع اس ملک میں ہمارے لیے پیدا کیا. حضرت ابراہیم نے وہ کارروائی کی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق. پیغمبر کا کوئی عمل اپنی رائے سے نہیں ہوتا. اب اطلاع بادشاہ تک پہنچی، یقینی تھی اب تو باپ بھی نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. بادشاہ کو بتلایا کہ ایک حضور یہ ہوا، اور خود بادشاہ سلامت بھی تو تشریف لائے تھے وہاں سلام کرنے کے لیے. انہی کی صدارت میں، انہی کی سرپرستی میں تو میلہ ہوا تھا، اور ان کو واپس آ کر سب سے پہلے بت خانے جانا تھا. تو بادشاہ نے غصے میں کہا کون ہے؟ پکڑ کے لاؤ. حضور وہ ابراہیم نام ہے، ایک نوجوان ہے، لے کر کے آؤ، سب کے سامنے لاؤ. پورا دربار موجود، پورے ملک کے خواص موجود. وہ ان کا بہت بڑا سالانہ میلہ تھا، پورے ملک کے خواص موجود ہیں، پورا دربار موجود ہے. اور ان درباریوں کے سامنے غصے میں بادشاہ نے سوال کیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم؟ ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ لوگ کمال کرتے ہیں. واقعے کی ایک خاموش زبان بھی ہوتی ہے. جیسے اس زمانے میں انسان کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے وہ نظر ملا کے بات کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ نظر جھکا کے بات کرتا ہے. انسان کے چلنے پھرنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اسی طرح ہر واقعے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا بھئی یہ تو بات کی بات ہے کہ میں نے کیا یا کس نے کیا. آپ اس صورتحال پہ غور کیجئے، اگر باہر سے آ کے کسی نے کیا ہے تو اسے سب سے پہلے بڑے پر حملہ کرنا چاہیے تھا نا. بڑے کو تو ہاتھ لگایا نہیں، چھوٹوں پر حملہ کیا. حضور آپ تحقیق کر لیجئے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا آپس کا کوئی جھگڑا تھا. یہ ہے حضرت ابراہیم کی بات، یہ ان کا آپس کا کوئی جھگڑا تھا. ان چھوٹوں نے کہنا نہیں مانا ہوگا بڑے کا، لیکن چونکہ آپ لوگ موجود رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی یہاں موجود رہتا ہے، پجاری صاحب رہتے ہیں، دوسرے رہتے ہیں، دوسرے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس کو سزا دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا. آج اسے اچھا موقع ملا، اسی نے کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، قرآن کا یہ جملہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اللہ کیا گزر گئی ہوگی ان لوگوں کے دلوں پر. یہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ آپس میں ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ابراہیم کی اس بات کا جواب کیسے دیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا میں بتلاتا ہوں نا آپ کو طریقہ تحقیق کرنے کا. انہی لوگوں سے پوچھئے نا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے کیا. یہ خود بیان دیں گے، جیسے مقتول سے بیان دیا جاتا ہے نا. اگر کسی پر حملہ ہوا اور وہ مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا بیان، اور بہت اہم ہوتا ہے اس کا بیان، تو ان مرنے والوں سے بیان لیجئے نا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. یہی تو ہوتا ہے اس زمانے میں، دنیا میں نہایت اہم ترین گفتگو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہی سے پوچھئے.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. پورے درباریوں کا حال خراب ہو گیا. سب کے ضمیر سے اندر سے آواز اٹھنے لگی ظالم ابراہیم نہیں. یہ تو سب کو یقین ہو گیا کارروائی تو ابراہیم کی ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا. سب کے اندر سے آواز اٹھی ظالم ابراہیم نہیں ہے، ظالم تم ہو. ثم نكسوا على رؤوسهم. سب کے سر جھک گئے. اب کسی کی نظر ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. یہ باطل کی پہلی شکست تھی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تم کمال کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بات کہنے کا موقع ملا. اب بادشاہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ خبردار ابراہیم ہمارے دربار میں توحید کی بات مت کرنا. اب حضرت ابراہیم نے اپنی تقریر شروع کی. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر. ان کو خدا بنایا ہے جو تمہاری کیا اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہے. اب باطل کے پاس تشدد کے سوا کوئی جواب نہیں تھا. اب بادشاہ کو ڈر لگا کہیں لوگ ابراہیم کی باتوں میں غور نہ کرنے لگے اور کہیں دھڑا دھڑ توحید کا کلمہ نہ پڑھنے لگے. تو اس نے جذباتی نعرہ دیا لوگوں ٹھہرو، تمہیں اپنے خداؤں کا بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، ہم انتقام لیں گے ابراہیم سے. اور انتقام انتقام ایسا جذباتی نعرہ دیا سب بھول گئے. کیسے انتقام لیں؟ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. پوری قوم کو لگا دیا. یہی کام اس زمانے کا میڈیا کرتا ہے. کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، سب ہو چکا ہے. اور ہر کام کے نمونے قرآن میں موجود ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا علاج قرآن میں موجود ہے. بالکل یہی کام اس زمانے کا میڈیا کرتا ہے. قوم کو جذباتی نعرے دے کر کے بالکل غیر متعلق مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے. جاؤ لکڑیاں جمع کرو. پوری قوم لگی ہوئی ہے لکڑیاں جمع کرو. کائے کے لیے؟ ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے. حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ارے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، ابراہیم کو جلا کر خاک کر دو. جمع ہو گئی لکڑیاں، لگا دی گئی آگ. اللہ بھی اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم یہی تو سمجھا رہے تھے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت ابراہیم کو قریب سے جا کر ڈالنے کی تو کسی کی ہمت نہیں تھی. قریب سے ڈالتا تو جو جاتا وہ بھی مرتا، اس لیے دور سے گوفن میں بیٹھا کے ڈال دیا گیا. آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم سلامت رہے. اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں بجھائی. اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے. ہم آگ بجھا دیں، لوگ کہیں گے اتفاق سے آگ بجھ گئی اس لیے ابراہیم بچ گئے، اتفاق سے بارش ہو گئی، اتفاق سے ہوا چل گئی. نہیں، ہوا کے ذریعے اڑائیں گے نہیں، بارش کے ذریعے آگ بجھائیں گے نہیں، ابراہیم کو آگ سے نکالیں گے نہیں. ابراہیم آگ کے اندر رہیں گے اور اللہ اپنی قدرت سے ابراہیم کو بچا کر دکھائیں گے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. 40 دن تک آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی، جلتے جلتے بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم اطمینان سے باہر آئے. اب بادشاہ کی بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کو ٹچ کر لے. گھبراہٹ طاری ہو گئی. بھائی ان کے ساتھ تو کوئی بہت بڑی طاقت ہے. اسی طاقت کی تو دعوت دے رہے ہیں حضرت ابراہیم. اب باپ نے کہا ابراہیم اب تم چلے جاؤ میرے گھر سے. حضرت ابراہیم نے کہا اب میں جا رہا ہوں. چونکہ حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا قوم کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے، احقاق حق ہو گیا. اب عراق سے نکلے تو مصر میں آئے اور مصر کے بادشاہ نے ایک واقعہ پیش آیا مصر میں جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر حضرت ابراہیم بت پرستی سے سمجھوتا کر لیتے تو عراق سے نکلتے؟
مصر آتے اور نہ مصر آتے، نہ حضرت حاجرہ سے شادی ہوتی، نہ اسماعیل پیدا ہوتے، تو مکے والوں تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹا رہے ہیں۔ ارے اگر تمہارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہوتا جو تم کر رہے ہو، اور اگر تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم نے اس سے سمجھوتا کر لیا ہوتا تو آج عرب نام کی کوئی قوم نہ ہوتی، مکہ نام کی کوئی آبادی نہ ہوتی، کعبے کی تعمیر نہ ہوئی ہوتی، تم پیدا نہ ہوئے ہوتے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نہ پیدا ہوتے، تمہاری دادی حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں نہ آئی ہوتی۔ اس سے زیادہ مضبوط کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس دلیل کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ بتلایا ہے تم اس پر غور کرو کہ تمہارے باپ دادا کا اصل مذہب کیا ہے، اور اگر ہم اس سے کوئی سبق لے سکتے ہیں تو یہ بھی سبق ہے کہ ہمارے ملک میں جو قومیں بستی ہیں ہم ان کی مذہبی کتابوں سے توحید خالص اور آخرت کے بیانات کو نکال کر کے ان کو بتلائیں کہ بھائیو تم نے اسی طرح اپنے دھرم میں پریورتن کر لیا ہے جس طرح عربوں نے اپنے دھرم میں پریورتن کر لیا تھا، جس طرح ان کے باپ دادا کا مذہب خالص توحید تھا تمہارے باپ دادا کا مذہب بھی خالص توحید ہے، اور جس طرح ان کو توحید کی دعوت دے کر ان کو ان کے گھر کی طرف واپس آنے کی دعوت دی جا رہی تھی، ہم تمہیں توحید خالص کی دعوت دے کر تم کو تمہارے اپنے گھر کی طرف واپس آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تم سے ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے پیغام قرآن پاک کا۔ تو ایک باپ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو وہاں بسایا تو پہلی دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت کیجیے گا۔ بت پرستی سے تو جھگڑا کر کے آئے ہیں یہاں، اور وہی بت پرستی پھر گھس گئی تھی مکے والوں میں۔ بہت جلدی بت پرستی گھستی ہے، ہمارے یہاں بھی قبر پرستی کے نام سے بت پرستی گھسی ہوئی ہے، بہت جلدی گھستی ہے بت پرستی۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے، اور یہ بت کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جس نے یہ یقین کر لیا کہ میری دکان مجھے کھلاتی ہے، دکان اس کا بت ہے۔ جس نے یہ یقین کر لیا کہ میری ملازمت مجھے کھلاتی ہے، ملازمت اس کا بت ہے۔ جس نے یہ یقین کر لیا کہ میرا ہنر مجھے کھلاتا ہے، وہ ہنر اس کا بت ہے۔ بتوں کو توڑ، خیالات کے ہوں یا پتھر کے، بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بت خیالات کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی بت پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، عرب کہتے تھے نا ابراہیم کی اولادیں، تو اللہ فرما رہے حضرت ابراہیم نے کہا تھا عربو تمہارے دادا تمہاری دادی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بساتے وقت تمہارے بڑے دادا حضرت ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے راستے پر چلے گا صرف وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میرے راستے کو چھوڑ دے گا میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، میں کہے کو کہوں کہ آپ اسے سزا دے دیجئے، فإنک غفور الرحیم، مجھے امید ہے آپ اسے بھی معاف کر دیں گے، آپ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن جب تک میرے راستے پر نہیں آ جاتا وہ میرا تو نہیں ہوگا۔ اب آپ اسے سزا دیں تو آپ کا معاملہ، آپ معاف کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اپنی اولاد کا مسئلہ ہے نا، اس لیے امید ظاہر کر رہے ہیں فإنک غفور۔ جیسے اپنا بیٹا بگڑ جائے تو باپ اس بگڑے ہوئے بیٹے کے حوالے نہیں کرتا اپنا کاروبار، اسے معلوم ہے یہ کھا اڑا کے ختم کر دے گا، لیکن اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا، راتوں میں اٹھ کے دعا کرتا ہے کسی اللہ والے کو، حضرت میرا بیٹا بہت بگڑ گیا ہے دعا کر دیجئے اچھا ہو جائے، تمنا رکھتا ہے نا کہ اچھا ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اولاد ہے، اپنا خون ہے، ہم سب حضرت ابراہیم کی روحانی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اللہ میری تو یہی تمنا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ اسے ٹھیک کر دیجئے، اسے معاف کر دیجئے، اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائیے، فإنک غفور الرحیم۔ تو پہلی فکر فرمائی امن کی، جان اور مال محفوظ ہو، دوسری فکر فرمائی ایمان کی، بت پرستی سے حفاظت ہو، ایمان محفوظ ہو، تیسری فکر فرمائی روزی کی،
روزی بھی تو ضروری ہے نا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اور بسایا اللہ کے حکم پر ایسی جگہ لا کر جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ پیدا نہیں ہوتا اور اللہ کے حکم پر لا کر بسا دیا تو کیا صرف روزے رکھیں گے؟ بھوکے رہ کر کام کریں گے؟ وہ بھوکے پیٹ کب تک عبادت ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ روزی تو بنیادی ضرورت ہے، اب آپ نے یہاں بسانے کا حکم دیا ہے، میں نے بسا دیا ہے۔ یہاں تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، یہاں کوئی بازار بھی نہیں ہے، یہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، یہاں باغات بھی نہیں ہیں، تو اللہ آپ ایسا انتظام کر دیجئے کہ ساری دنیا والوں کو آپ جو روزی دیں اس میں ان کا حصہ مقرر کر دیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا تھا کہ ان کے لیے کیلے بھیج دیا کیجیے گا، ان کے لیے سیب بھیج دیا کیجیے گا، ان کے لیے انگور بھیج دیا کیجیے گا۔ عام طور سے لفظ الثمرات سے یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ خالی پھل مانگے تھے، پھل بھی جائیں گے وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ یہاں تو کچھ پیدا ہوتا نہیں، یہاں کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، اور میں نے آپ کے حکم پر اپنے بچوں کو یہاں لا کر بسایا ہے، اپنے خاندان کی ایک شاخ کو یہاں لا کر بسایا۔ ایک شاخ تو ملک شام میں بسائی تھی، ملک شام انتہائی خوشحال اور شاداب علاقہ ہے، خوب بارش ہوتی ہے، خوب پانی ہوتا ہے، خوب سبزہ ہوتا ہے، آج بھی وہ بہت سرسبز اور شاداب ہے۔ اس کے مقابلے میں مکہ بالکل سوکھا ہوا ہے، وہ تو اب مصنوعی طریقے پر کچھ پانی وانی کا انتظام کر کے اور ٹینکروں کے ذریعے پانی ڈال کر کے کچھ ہریالی ہو گئی ہے مکے میں، ورنہ جس زمانے کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس زمانے میں تو، اور جس زمانے میں تذکرہ کر رہا ہے، جس زمانے کا تذکرہ کر رہا ہے اور جس زمانے میں تذکرہ کر رہا ہے قرآن، اس زمانے تک تو بالکل سوکھا ہوا تھا۔ پہاڑوں کے اوپر تھوڑی بہت گھاس اگ جاتی تھی جو بکریاں چرتی تھی، کوئی بڑا درخت نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی کھیت نہیں۔ تو اللہ جب آپ کے حکم پر میں نے ان کو لا کر بسا دیا ہے تاکہ یہاں سے دین کا پیغام ساری دنیا میں پہنچے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو اللہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو جو روزی دیں گے اس میں ان کا حصہ مقرر کر دیجئے، ان کا بھی شیئر ہو۔ یہاں الثمرات شیئر کے بارے میں ہے، ان کا بھی کچھ پھل ہو اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسے کیا کہ جو اس زمانے کی عالمی تجارت تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بہت بعد تک بھی جو عالمی تجارت تھی، انٹرنیشنل ٹریڈنگ، وہ عربوں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ دنیا کے جغرافیے پر ایک نظر ڈالیے، دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک مشرق کا حصہ، ایک مغرب کا حصہ۔ ایک بڑی طاقتور حکومت مغرب میں تھی، رومن امپائر جس کو کہتے تھے، قیصر کی حکومت۔ ایک بڑی طاقتور حکومت مشرق میں تھی، ایران اس کا دارالسلطنت ہوتا تھا، اور ہندوستان اور اس کے جزائر سب اسی کے ماتحت ہوتے تھے، وہ کسریٰ کی حکومت تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں جزیرۃ العرب ہے۔ انسانی ضرورت کا تقریباً سارا سامان مشرق میں پیدا ہوتا تھا، غلے، دالیں، مسالے، پتھر، تعمیری لکڑیاں، لوہا، یہ اس زمانے کی انسانی ضرورتیں تھیں، بنیادی ضرورتیں۔ یہ سارا سامان مشرق میں پیدا ہوتا تھا۔ ہندوستان میں لوہے کی فراوانی تھی، لوہے کا سامان بنتا تھا، لوہا نکالا جاتا تھا، لوہے کا سامان بنتا تھا، اسی لیے عربوں کے ہاں جو لوہے کی عمدہ قسم کی تلواریں جاتی تھیں وہ ہندوستان کی بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ السیوف المہنددہ، عربی میں، عربی لٹریچر میں ہندوستانی تلواروں کو کہا جاتا ہے السیوف المہنددہ۔ چاول یہاں سے جاتا تھا، غلہ یہاں سے جاتا تھا، دالیں یہاں سے جاتی تھی، مسالے یہاں سے جاتے تھے، تعمیری لکڑیاں جاتی تھی، ہاتھی دانت جاتے تھے، عمدہ پتھر جاتے تھے، اور صرف ہندوستان سے نہیں۔ اس زمانے میں جب الہند کہتے تھے تو اس سے مراد وہ سارے جزائر تھے جو مشرق میں، ہندوستان کا پورا علاقہ جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر سری لنکا، اس سے تھوڑا سا اوپر مالدیپ کے جزائر، اور نیچے مشرق کی طرف ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، جکارتا، یہ سارے جزائر۔
ان سب سے تجارت ہوتی تھی. لیکن یہ سارا تجارتی مال یمن کی منڈی میں جا کر رک جاتا تھا. اب یہ ملک شام تک کیسے پہنچے؟ عرب کو پار کیے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا، اور عرب کو پار کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. وہاں جو خانہ بدوش قبیلے آباد تھے وہ لوٹ لیں گے، اور ان پر کوئی حملہ کرنے جائے وہ ملیں گے نہیں. آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں. انہوں نے تو اپنے ڈیرے اٹھائے اور چل دیے. یہ کام مکے والے کرتے تھے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. مکے والے 2 سفر کرتے تھے. سردی کے زمانے میں وہ یمن جاتے تھے، وہاں کی منڈیوں سے مال اٹھاتے تھے، اور ان سے کوئی کمپٹیشن کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اپنے بھاؤ میں مال اٹھاتے تھے. اور گرمی کے زمانے میں وہ ملک شام جاتے تھے اور وہاں کی منڈیوں میں جا کر کے مال بیچتے تھے، اور وہاں بھی ان سے کوئی کمپٹیشن کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اپنے بھاؤ سے مال بیچتے تھے. اس لیے ادھر کے تاجر بھی ان سے جلتے تھے، ادھر کے تاجر بھی ان سے جلتے تھے. یہ عجیب مصیبت ہے، انہی کے بھاؤ میں دینا پڑتا ہے، انہی کے بھاؤ سے لینا پڑتا ہے. اور یہ یمن سے لے کر کے ملک شام تک پورا جزیرۃ العرب پار کر کے جاتے تھے. ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ارے جس گھر کی برکت سے تمہیں امن نصیب ہوا ہے، اور جس گھر کی برکت سے تمہیں گھر بیٹھے روٹی مل رہی ہے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے روٹی مل رہی ہے، اس گھر کے مالک کے سامنے تو جھکو، اس گھر کے مالک کی تو عبادت کرو. یہ کام صرف عرب کرتے تھے. اس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان جو عالمی تجارت ہوتی تھی، اس کا پھل عربوں کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملتا تھا. یہ ہے دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ، میں نے اپنے خاندان کی ایک شاخ کو، من ذریتی، یہ من تبعیض کا ہے، میں نے اپنے خاندان کی ایک شاخ کو، چونکہ دوسری شاخ تو ملک شام میں آباد ہوئی تھی، آپ کے حکم پر لا کر بسایا ہے آپ کے اس مقدس گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اللہ یہاں ان کو کھیتی کرنے کے لیے، باغ لگانے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں بسایا ہے. یہاں اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز قائم کریں، یعنی یہاں سے آپ کی بندگی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پھر دوسرا من تبعیض کا. اس لیے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. کچھ لوگوں کے دلوں، سب لوگوں کے دلوں میں نہیں. دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں، حضرت ابراہیم سے وابستہ جتنے ایمان والے رہے، پہلے تھے یا اب ہیں، ان کے دلوں میں عربوں کی محبت ہے، جو واقعی اس کام کو کر رہے ہیں جس کام کے لیے ان کو بسایا گیا. اور باقی کے دلوں میں نفرت ہے. اگر حضرت ابراہیم یہ دعا مانتے اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہ اللہ کی منشا نہیں تھی. تو فرمایا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، عربوں کی بھی محبت ڈال دی، جزیرۃ العرب کی بھی محبت ڈال دی، مکہ مکرمہ کی بھی محبت ڈال دی، اپنے گھر کی بھی محبت ڈال دی. بقیہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے، اور اسی نفرت کے نتیجے میں آج تک دنیا کے سارے بڑے واقعات پیش آئے. آپ کو پتہ ہے اہل مغرب اپنے ملکوں سے باہر نکلے، اور وہ باہر نکل کر ہندوستان اور پورے مشرق پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور کیا انہوں نے. اسی کے نتیجے میں ان کو اتفاق سے امریکہ مل گیا، اسی کے نتیجے میں ان کو اتفاق سے آسٹریلیا مل گیا. کولمبس امریکہ کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا کہ سمندر کے ذریعے سے ہندوستان کا کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ہماری تجارت عربوں سے آزاد ہو جائے، عربوں کے بغیر ہم تجارت کر سکیں. وہ امریکہ پہنچا تو وہ سمجھا ہندوستان پہنچ گئے، اسی لیے وہاں کے رہنے والوں کو ان لوگوں نے ریڈ انڈین کہا، سرخ ہندوستانی.
لیکن پھر ان کو لگا ہم تو ناکام ہو گئے، ہمیں ہندوستان نہیں ملا، تو پھر دوسرے قافلے نکلے ہندوستان کی تلاش میں، اور افریقہ کے کنارے کنارے سفر کرتے کرتے وہ ساؤتھ افریقہ کے کنارے تک پہنچے، اور جب ان کو کیپ ٹاؤن نظر آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک امیدوں کا سرا ملا، اب یہاں سے مڑنے کا راستہ مل گیا، اب ہم کو ہندوستان مل جائے گا۔ اور انہوں نے آ کر کے ہندوستان پر قبضہ کیا، مشرق کے تمام جزیروں پر قبضہ کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کے ساتھ ان لوگوں کی جو تجارت ہوتی ہے وہ عربوں سے آزاد ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ ان پر دوسری مصیبت آ گئی، تجارت عربوں سے تو آزاد ہو گئی، لیکن عربوں کے نفع لینے کے بعد ان کو سامان جتنے کا پڑتا تھا سمندر کے اس طویل راستے سے اس سے زیادہ مہنگا پڑنے لگا۔ پھر مجبور ہو گئے کہ بھائی وہی ٹھیک تھا، عربوں کے ذریعے ٹھیک تھا۔ اب انہوں نے اگلا قدم اٹھایا، عرب ممالک پر قبضہ کرو، تو ان لوگوں نے عرب ممالک پر قبضہ کیا۔ وہ عرب ممالک پر بھی قبضہ اسی لیے تھا تاکہ ہندوستان کے ساتھ مشرق و مغرب کی جو عالمی تجارت ہو رہی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا خشکی کا راستہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، تو سوئز کھودو، سوئز کھود کر انہوں نے سمندروں کو ملا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے ان سے تکوینی طور پر۔ پھر آزادی کی تحریکیں چلی اور ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، وہ کمزور ہو گئے، وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ان ملکوں میں قبضہ کر سکیں، لیکن کافی حد تک انہوں نے سمجھا کہ ہماری تجارت آزاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پیٹرول دے دیا، اب پھر پابند ہو گئی ان کی تجارت، اس لیے کہ اب کوئی تجارت پیٹرول کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، کوئی پانی کا جہاز پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، کوئی ہوائی جہاز پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، کوئی سواری پیٹرول کے برابر نہیں چل سکتی تھی، یعنی کوئی نہ کوئی انتظام اللہ تعالیٰ مسلسل ایسا کرتے رہے کہ پوری عالمی تجارت کا ایک حصہ گھر بیٹھے عربوں کو ملتا رہے۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ جو عربوں کو پیٹرول ملا ہے نا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ اپنا کام کریں، نماز قائم کریں۔ اب اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو ان کی پٹائی ہوگی، ہو رہی ہے۔ وہ پٹائی اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ تمہیں گھر بیٹھے روزی دی گئی تھی جس کام کو کرنے کے لیے، تم اس کام کو بھول گئے تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ اور پٹائی بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں پھر سے وہ اپنا کام شروع کریں اور ہم سب اپنا کام شروع کریں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور سبق ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، میرے یہ بچے ملک شام میں میرے ساتھ رہ سکتے تھے، اگر وہاں رہتے، کھیتی کرتے، باغ لگاتے، کاروبار کرتے، اچھی زندگی گزارتے، اللہ دین کی خاطر یہ یہاں آ کے بسے ہیں، ان کا دنیا سے رشتہ ختم ہوا تو باقی دنیا کا کام کرنے والوں کی کمائی میں آپ ان کا حصہ مقرر کر دیجئے۔ یہ پیغام مل گیا نا اس کے اندر؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے درمیان کے وہ افراد جو دین کی خاطر دنیا سے کٹ گئے ہیں، ہماری کمائی میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہوں یا مؤذن صاحب ہوں یا ہمارے مدرسے کے اساتذہ ہوں یا دوسرے ذمہ داران ہوں، جو دین کی خاطر دنیا کے کاموں سے کٹ گئے ہیں، اور وہ بھی اگر دنیا کے کام میں لگ جائیں تو دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری آمدنی میں ان کا حصہ ہونا چاہیے، ورنہ دین کا نقصان ہو جائے گا اور تمہاری آمدنی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، من تبعیض کا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے۔ پوری انسانی تاریخ کو سمیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ ساری دنیا کے کاروبار اور ساری دنیا کی آمدنیوں میں ان کا حصہ مقرر کر دیجیے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اور اللہ آپ کو تو ہمارے زبان کے بول بھی معلوم ہیں، دل کی نیتیں بھی معلوم ہیں۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہم نے بہانہ بنا کر کے اپنی اولاد کو یہاں نہیں بسایا تاکہ لوگ خوب لالا کر کے ان کو ہدیے دیں اور تحفے دیں کہ صاحب یہ دیندار لوگ ہیں، ہم نے واقعی اخلاص کے ساتھ ان کو دین کی خدمت کے لیے یہاں لا کر بسایا ہے۔ اللہ آپ خوب جانتے ہیں میں زبان سے جو کہہ رہا ہوں یہی میرے دل کی بات ہے۔
وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے اللہ کو تو سب کچھ معلوم رہتا ہے نا، اللہ پر کوئی بات چھپی نہیں رہتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھ کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار بہت دعائیں سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مقصود تو آپ کی عبادت کرنا ہے، مقصود تو نماز قائم کرنا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ باقی جتنی محنتیں ہیں وہ پاور لوم کے کارخانے ہو، وہ سائزنگ ہو، وہ کاروبار ہو، وہ کپڑے کا بیوپار ہو، یا وہ کوئی اور کام ہو، یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ زندگی کا مقصد تو ہے نہیں۔ اللہ ہمیں ضرورتوں سے بھی محروم نہ فرمائیے، لیکن مقصد کو مقصد سمجھ کر جینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ میری اولاد کو بھی توفیق دیجیے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار عالم مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ لیکن پھر من تبعیض کا ومن ذریتی، حضرت ابراہیم کو معلوم تھا سب نہیں ہوں گے، تو کچھ تو رہیں اللہ، باقی جو نہیں ہوں گے ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ ان کو بھی موڑ دیجیے، اور اگر ان کی غلطی ہو اللہ آپ ان کو سدھار دیجیے۔ آپ کے لیے سزا دینا جتنا آسان ہے، آپ کے لیے درست کر دینا، اصلاح کر دینا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا سن بھی لیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اور جس دن حساب قائم ہوگا اس دن تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دیجیے۔ طلباء کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، حضرت ابراہیم کا باپ تو مشرک تھا، بلکہ ماں باپ دونوں مشرک تھے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت کہاں جائز ہے؟ حضرت ابراہیم مشرکین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا مانگی تھی نا، اس وقت والدین زندہ تھے، ابھی مرے نہیں تھے، اور جو زندہ ہے اس کی ہدایت کی امید تو ہے نا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت اصل میں دعائے ہدایت ہے۔ اسی لیے یہ عاجز اپنے دوستوں سے کہتا ہے غیر مسلموں کو بھی سلام کرو، ان کے لیے سلام دعائے ہدایت ہے۔ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، دنیا سمجھدار ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، ایک مسلمان نے، آپ نے اس سے کہا وعلیکم السلام۔ دوسرا آدمی ہے جو غیر مسلم ہے، اس نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ اس سے کہتے ہیں ہداک اللہ، وہ کہے گا اچھا یہ تفریق کرتے ہیں، اس سے بھی کہو وعلیکم السلام۔ سلامتی کے معنی حفاظت، نیت یہ کرو اللہ تمہاری جہنم سے حفاظت کرے، یہ سلامتی کی دعا اس کے لیے دعائے ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امید ہے کہ میرے ماں باپ کو ہدایت مل سکتی ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع مل گئی کہ میرے ماں باپ کی بغیر ایمان کے موت ہو گئی ہے، تو حضرت ابراہیم نے طے کر لیا اب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ وما کان، کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، حضرت ابراہیم جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے وہ باپ سے کیا ہوا ایک وعدہ تھا، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی شرک کی حالت میں اس کی موت آ گئی، اب وہ بدل نہیں سکتا، اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم نے طے کر لیا اب میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ دعا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اس وقت والدین زندہ تھے۔ اللہ کہہ رہے دنیا میں جتنے زندہ انسان ہیں چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، سب کی ہدایت کی دعا مانگو، ہدایت ملے گی تب تو مغفرت ہوگی۔ جب تم ان کی ہدایت کی دعائیں مانگو گے تو تمہارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا پیدا ہوگی، تم ان کے لیے کوشش کرو گے۔ تمنا کا پہلا اظہار دعا کے ذریعے ہوتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے۔ مالیگاؤں والوں سے زیادہ کس کو یہ شعر یاد ہوگا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے
تمنا میری دعا، تمنا کا پہلا اظہار دعا کی شکل میں ہوتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کی دعا مانگو تو تمہارے دل میں انسانوں کی ہدایت کی تمنا پیدا ہوگی، تو تم وہ کام کر سکو گے جس کام کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانیاں دینی پڑی تھی، جس کام کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا۔ اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈالے، لیکن اللہ ہمیں اپنے بڑوں والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، قیامت کے دن سب کو اپنے عذاب سے بچا دیجئے، اور بچے گا وہی جس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی، تو اللہ سب کو ایمان کی موت نصیب کر دیجئے، یعنی اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کرنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فکر کی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ایک سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کرے کہ یہ سبق ہم سب کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ایک صاحب تشریف لائے اپنے بچے کے لیے دعا کرانے کے لیے، اور عام طور سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بھئی تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا بچہ تمہارا فرما بردار بنے؟ چاہتا ہے نا؟ کسی کا دل چاہتا ہے میرا بچہ میرا نافرمان ہو؟ کسی کا دل چاہتا ہو تو بتلاؤ، آج میں دعا کر دوں گا۔ کسی کا دل نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ میرا فرما بردار بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا چھوٹا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو بھائی ہم سے تم سے بھی تو کسی کو محبت ہے، وہ بھی تو چاہتا ہے کہ یہ ہمارے فرما بردار بنے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے فرما بردار کب بنیں گے؟ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار کب بنیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ ابھی بنیں گے انشاءاللہ، ابھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد سے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد سے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے۔ اب تک جو ہو چکا اس سے سچی پکی توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، پہلا قدم اٹھائیں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے، دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں گے، تاکہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائیں گے۔ اس کے لیے توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں، ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہوئے وہ سلسلے کے معمولات کو سمجھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے چند معمولات بتلائے ہیں جو کرنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ان کا نفع بہت ہے، کریں گے تو انشاءاللہ نفع محسوس ہوگا۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے آدھا پارہ پاؤ پارہ۔ ماشاءاللہ مالیگاؤں میں تو اکثر لوگ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے صحیح قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو اب سیکھیں اور قرآن صحیح پڑھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور روزانہ کم از کم 15-20 منٹ مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو، ساری دنیا سے ہٹ کر بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر،
اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چند دن آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، گناہوں کی نفرت آ رہی ہے، پھر نمازوں میں بھی دل لگنے لگے گا، عبادت میں بھی اچھا لگے گا، اللہ کا نام لینے میں لذت محسوس ہوگی۔ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ جو لوگ کسی اور سلسلے میں داخل ہیں اور دوسرے مشائخ سے جڑے ہیں وہ اپنے اپنے مشائخ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہیں وہ یہاں جس سے بھی بیعت ہیں اس سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اطلاع کریں۔ اس عاجز سے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں وہ واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھیں، اور جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ جو لوگ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام نہیں لکھتے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، جواب نہیں دیا جاتا، چاہے ان کا جتنا اہم سوال ہو۔ اس لیے کہ شریف لوگ گمنام خط نہیں لکھا کرتے۔ مالیگاؤں میں تو شریف لوگ رہتے ہیں نا، اب آپ لوگ کسی کو گمنام خط مت لکھیے گا، جب بھی لکھیے اپنا نام لکھیے، اور یہ نہ سوچئے پچھلے مہینے تو میں نے اپنا نام لکھا تھا، ارے اتنا دور تک دیکھنے کی زحمت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ نہ معلوم درمیان میں کتنے لوگوں کے میسیج ہوں گے۔ جب بھی لکھیے، حتیٰ کہ اگر آپ سے پلٹ کر کوئی سوال کیا جائے اور آپ اس کا جواب دیں تو یہ نہ سوچیں کل تو میں نے اپنا نام لکھا تھا، نہیں، اب آپ جواب دیں پھر اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، عادت ڈالیں ہر خط کے ساتھ اپنا نام لکھیں اور اپنے شہر کا نام لکھیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمولات کے کارڈ ہمارے شجاع الدین صاحب کے پاس ہیں، ان سے لے لیں، کم پڑیں گے تو انشاءاللہ بعد میں اور آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔